بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو خالق حکمت ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہیں معلم حکمت پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے سبق کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 ہے۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ: وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی جائے گویا اسے خیر کثیر دیا گیا ہے، اور صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ آیت کی تفسیر: حکمت سے مراد حقائق کا صحیح ادراک اور بصیرت ہے۔ چنانچہ یہاں مال، انفاق، حیات انسانی اور اس کے مصالح اور مفاسد اور منافع اور فوائد کے سلسلے میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ حکمت ہیں۔ جسے یہ حکمت میسر آئے وہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کر لیتا ہے، نتیجتاً اسے خیر کثیر میسر آتا ہے، یعنی وہ اس کائنات پر حاکم علل و اسباب کے حقائق کا صحیح ادراک رکھتا ہے۔ جسے امر واقع کا ادراک نصیب ہو وہ وہم، شک اور تردد اور غلط فہمی وغیرہ جیسے شیطانی وسواس کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ ہر مقام پر اس کا فیصلہ صائب، اس کا قدم مناسب، اس کا ارادہ درست، اس کے نامہ اعمال نتیجہ خیز اور اس کے معاملات منافع بخش ہوتے ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کثیر حاصل کرتا ہے۔ یہ جو ارشاد ہوا وما یذکر الا اولو الالباب، صاحبان عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، یعنی حکمت تذکرہ اور نصیحت آموزی پر موقوف ہے، اور یہ بات عقل و خرد پر موقوف ہے، لہٰذا حکمت عقل و فہم پر موقوف ہے۔ جیسا کہ ہم نے تیسرے پارے کی ابتدا میں آیت الکرسی والی آیت میں یہ لا اکراہ فی الدین کی تفسیر میں بتایا ہے کہ اسلام کا خطاب عقل و منطق اور فہم و ادراک سے ہے۔ اسلامی تعلیمات جسم کو نہیں، عقل و ادراک کو جھنجھوڑتی ہیں، اسی لیے قرآن عقل و منطق کو دعوت فکر دیتا ہے، اور یہ موقف اختیار کرتا ہے کہ اسلامی تعلیمات عقل و فطرت پر مبنی ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں منقول ہے، آپ نے فرمایا الحکمت ضیاء المعرفت و میراث التقوی و ثمرۃ الصدق وما انعم اللہ علی عبد من عبادہ نعمۃ انعام و اعظم و ارفع و اجزال و ابہا من الحکمت۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ حکمت معرفت کی روشنی ہے، تقوی کی میراث ہے اور سچائی کا پھل ہے، اور اللہ نے کسی بندے پر حکمت سے بڑی، بالاتر اور وافر اور خوشنما نعمت عنایت ہی نہیں کی۔ آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ حکمت بزور بازو نہیں بلکہ توفیق خداوندی سے حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ حقائق سے بہرہ مند ہونے کے لیے عقل و منطق سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں علم و حکمت سے مالا مال فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ کلام پاک کو غور سے سنیں اور اس پر خود بھی عمل کریں، اور اپنے گھر والوں کو اور حلقہ احباب میں رہنے والے لوگوں کو عمل کرنے کی نصیحت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔